ہیں آپ بتائیں کہ احساس سیلانی لنگر جس کا آج باقاعدہ طور پر افتتاح کیا جائے گا. یہ ماڈل لنگر خانہ ہوگا جہاں پر وہ مسافر وہ لوگ جو کہ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں, جن کو پیٹ بھرنے کے لیے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے, اس لنگر سے وہ اپنا پیٹ بھر پائیں گے. عمران خان چین روانہ ہونے سے پہلے احساس پروگرام کے تحت لوگوں کا درد اور احساس محسوس کرتے ہوئے سیلانی لنگر کا افتتاح کرنے کے لیے پہنچے. اسلام آباد کے یہ مناظر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست, جہاں نہ صرف لوگوں سے ملاقات کریں بلکہ احساس پروگرام کا افتتاح بھی کرنے جا رہے ہیں. آپ کو ہم اپڈیٹ سے آگاہ کر رہے ہیں. آپ بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان احساس سیلانی لنگر کا افتتاح کریں گے اور اس کے لیے اس وقت پہنچے ہیں. جو کھانا لوگوں کو پیش کیا جائے گا, جس سے بھوکوں کا پیٹ بھروایا جائے گا, اس کھانے کو عمران خان کے سامنے پیش کیا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گفتگو سن رہے ہیں ان لوگوں کی جن کی جانب سے اس احساس پروگرام کو شروع کیا جا رہا ہے. لوگوں کا درد محسوس کرتے ہوئے, اس احساس کو محسوس کرتے ہوئے اس کا نام بھی احساس سیلانی لنگر رکھا گیا ہے. اور اس اسکیم کا افتتاح آج وزیر اعظم عمران خان کر رہے ہیں, جو کہ مختلف مسافر خانوں کے باہر لگایا جائے گا, دیگر جگہوں پر کیا جائے گا. آپ کو بتائیں کہ اس اسکیم کا باقاعدہ افتتاح کیا جا رہا ہے. اس کا جو ماڈل لنگر خانہ ہے وہ اسلام آباد میں قائم کیا گیا ہے. خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ کے پاک نام سے آج کی تقریب کا جو بڑی سادہ اور پروقار ہے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ناؤ اب ڈاکٹر ثانیہ آپ سے ایکسپلین کریں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محنت کش بھائیوں اور بہنوں, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج وزیر اعظم پاکستان آپ کے درمیان موجود ہیں. وہ آپ کی مشکلات کا خاص احساس رکھتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں 1 سال پہلے وہ اسی جگہ پہ آئے تھے اور اس وقت ہمارے محنت کش بھائی جو ہیں وہ کھلے آسمان کے نیچے سو رہے تھے, ان کے سر پہ چھت نہیں تھی, اور وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا کہ یہاں پہ پناہ گاہ بنائی جائے گی. 1 سال کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف یہاں پناہ گاہ بنائی گئی ہے مگر پورے پاکستان میں ایسی پناہ گاہیں بن گئی ہیں, اور انشاءاللہ اب اس کی جگہ میں اس کو زیادہ بھی کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم کی خاص ہدایت ہے کہ کوئی بھی کھلے آسمان کے نیچے نہ سوئے, سب کے سر کے اوپر چھت ہو, اور انہوں نے یہ بھی ہدایت دی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہ سوئے, کہ کوئی خالی پیٹ نہ سوئے. اور اسی سلسلے میں یہ احساس لنگر چلانے کا فیصلہ ہوا ہے, اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اگلے سال ہم 112 انشاءاللہ لنگر کھولیں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ایک بہت ہی بڑا کام ہے اور یہ حکومت اکیلا نہیں کر سکتی. اس لیے ہم نے ایک بہت ہی اچھی شہرت رکھنے والی فلاحی تنظیم جس کا نام سیلانی ٹرسٹ ہے, ان کے ساتھ آج ایک معاہدہ ہو رہا ہے, اور اس معاہدے کے تحت سیلانی ٹرسٹ احساس سیلانی لنگر خانے کھولیں گے پورے پاکستان میں 112. وزیر اعظم نے اس کی جو ہے منظوری دے دی ہے اور اس کے تمام انتظامات جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. آپ کو یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم کی خاص ہدایت ہے کہ جہاں بھی لنگر کھانے کھلیں وہاں کھانا معیاری ہو, وافر مقدار میں ہو, اور لوگوں کو عزت کے ساتھ دیا جائے. اور آپ سب یہ بات سن کے آپ کو خوشی ہوگی کہ یہ لنگر خانہ منظوری کے بعد صرف 10 دن میں بنایا گیا ہے. 10 دن پہلے یہاں پہ صرف گھاس تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ سیلانی ٹرسٹ کے ساتھ, اور انشاءاللہ اس لیے حکومت جو ہے وہ بہت ہی پرعزم ہے اور بہت ہی کانفیڈنٹ ہے کہ ہم یہ جو 112 جو لنگر خانے وہ بہت جلدی بنا دیں گے. ہمارے اکثر جو یہاں پہ لوگ ہیں کیونکہ وہ پشتو بولتے ہیں تو 2 لفظ میں آپ کی اجازت سے وزیر اعظم پشتو میں بولنا چاہوں گی.
دانن وزیر اعظم صاحب راغلے دے منگ سر ناس دے او دے بیا بیا منگ دا وینا کئی چتاسو دا پناگاہ دا لنگر دا زر کلاو کے چی دا خلق تو تکلیف نہیں چی خلق پا مڑک کیٹا روٹے اوپری او دا انشاءاللہ بٹول پاکستان کے بمنگ جوڑاو. سورت دہر کی آیت نمبر 8 میں خاص طور پہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے متعلق خاص تلقین کی گئی ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس چیز کو بہت پسند کرتے تھے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے. تو آئیے آج ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ جو وزیر اعظم کا اور حکومت کا جو یہ عزم ہے پاکستان میں کسی کو بھی بھوکے پیٹ نہ چھوڑنے کا، اس کی ہم اللہ میاں ہمیں توفیق دے کہ یہ ہم جلد سے جلد پورا کریں. اور اب میں سیلانی ٹرسٹ کے بانی بشیر صاحب سے وہ دعوت دیتی ہوں کہ وہ کچھ کہیں بھی اور دعا بھی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کے کروڑ احسان کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں ایک ایسا شخص پاکستان کو دیا ہے. اگرچہ ایک کڑی آزمائش سے گزر رہا ہے یہ حالات، لیکن ایک سوچ تو پیدا ہو گئی کہ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، لاوارثوں، بیواؤں، یتیموں، بھوکے سونے والوں، بھوکے پیٹ اسکول چلے جانے والے بچوں، دوائی سے محروم، چھت سے محروم اور زندگی کی تمام سہولیات سے محروم، اچھے پانی سے محروم پاکستانیوں کے لیے کوئی سوچ تو رہا ہے. تو میں سر آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ سوچ دی ہے. اب ہونا نہ ہونا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک سوچ تو بنی. آج تک اس طرح کی سوچ غریبوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کہ رات کو وہ مطلب یہ نہیں کہ باہر نہ سوئیں، یہ تصور سے ریاست مدینہ کا ہے. اور ہمارے پی ایم صاحب کی میں نے جب کئی باتیں سنی ہیں اور میں نے جب میڈیا پر ٹاک شو میں ان کی چند باتوں کا اظہار کیا تو لوگوں نے مجھے شکوہ کیا کہ کیا آپ جو مطلب آپ نے ان کو ہیرو بنا دیا. تو میں نے ہیرو نہیں بنایا، اصل میں انسان کی نیتیں انسان کو ہیرو بناتی ہیں. ہارون رشید کی جو بیوی تھی زبیدہ، بڑی مشہور خاتون تھی. تو اس کا انتقال ہوا تو خواب میں کسی نے دیکھ کر کہا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. تو ہارون رشید کی بیوی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. تو خواب دیکھنے والے نے کہا کہ آپ کو اس لیے بخشا ہوگا نا کہ آپ نے مکے تک سڑک بنا دی. تو آپ نے فرمایا میں نے مکے تک سڑک تو بنائی، وہ تو جنہوں نے محنت کی ان کو ملے گا اجر، مجھے تو صرف نیت کا اجر مل گیا. تو الحمدللہ رب العالمین ہمارے وزیر اعظم کے ذہن میں دماغ میں جو نیتیں ہیں نا، یہ نیت ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی اللہ کے رسول کی سب سے پہلے حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ سارا مدار نیتوں کا ہے. تو بس میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جو یہ ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. سر الحمدللہ سیلانی جو ہے 1999 میں بنا، اور ہم نے اس وقت یہ نیت کی تھی کہ ہم پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے ہر شعبے میں کام کریں گے، یعنی ہم نے لمیٹیشن نہیں کی تھی. اور آج اللہ کا کرم ہے کہ جس فورم پر بھی سیلانی کو بٹھا دو اور سوال کر دو کہ کیا یہ کام آپ کرتے ہو، تو الحمدللہ سیلانی آپ کو کہے گی کہ یا تو ہم ان ہاؤس کر رہے ہیں یا آؤٹ سورس کر رہے ہیں. ماشاءاللہ تقریباً 3500 کا اسٹاف ہے ادارے کا، اور پاکستان بھر میں کام ہو رہا ہے، ملک کے باہر کام ہو رہا ہے. مقصد صرف جو ہے نا غریبوں مسکینوں کی مدد کرنی ہے. اور یہ کام ہمارا نہیں ہے. جو میں آپ کے پاس کتابیں لے کر آیا تھا 2، ایک تو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، یہ ہمارا نصاب ہے، اس کو پڑھیے گا. دوسری کتاب جو ہے یہ سود کا وبال، کیونکہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ جب آئے نا تو آپ نے ہر فورم پر جو ہے بات کی ہے ریاست مدینہ ریاست مدینہ ریاست مدینہ. اور یہ زبان پر جو جملہ ہے نا، ہو سکتا ہے یہ جملہ آپ کو بخشوا دیں. تو یہ جو ریاست مدینہ ہے اور سود ہے نا، یہ دونوں ضد ہیں. میں نے صدر پاکستان کو یہ 10 کتابیں دی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ FBR کے چیئرمین کو بھی کتاب دی جائے، ہمارے مطلب کہ گورنر
اسٹیٹ بینک کو بھی دی جائے, ہمارے خزانے کے وزیر کو دیا جائے, پڑھیں کہ اگر ہمارے ساتھ سود جڑا رہے گا تو عمران خان کو ترقی جو یہ چاہتے ہیں ریاست مدینہ کی صورت میں, اس ترقی میں ساری رکاوٹیں, کیونکہ دیکھیں سود کے بارے میں اللہ فرما چکا ہے کہ بحرب من اللہ و رسول ہی, اللہ سے جنگ ہے. تو خان صاحب آپ کو بس میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, آخر میں ایک بات عرض کر دوں کہ اس امت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں گزرا, یعنی حاکم, لیکن ان پر بھی 9 مہینے بڑی مصیبت کیا ہے, ایسی مصیبت آئی کہ زمین مدینہ شریف کی کالی ہو گئی تھی. تو آپ کا رنگ جو ہے وہ کالا پڑ گیا, حالانکہ آپ گورے تھے. چنانچہ ہم نے تاریخ پڑھی کہ ان دنوں میں حضرت عمر نے اپنے اوپر بہت سختی کی, یعنی کھانا پینا سب چھوڑ دیا اور اللہ سے دعائیں کرتے. آخر انہوں نے ایک دن میں 60,000 آدمیوں کو کھانا کھلا کر لوگوں کا پیٹ بھرا مگر خود بھوکے رہتے تھے. تو آپ کے ساتھ بھی یہ مطلب یہ نہیں کہ جب وقت آیا ہوا ہے کہ ملک بہت تکلیف میں ہے, سیلانی آپ سے کبھی زندگی میں 1 روپیہ نہیں مانگے گی, ہمیں آپ کو روپے نہیں چاہیے, بلکہ اللہ کا کروڑوں شکر ہے کہ ہم ریاست کا پانی بھی نہیں پیتے. اگر آپ مجھے ایوان پی میں بلاؤ گے نا تو چائے پیش کرو گے تو میں آپ سے چائے رکھ لوں گا, لیکن پیوں گا نہیں. میری پالیسی ہے کہ 22 لاکھ مسلمانوں کا, 22 لاکھ پاکستانیوں کا یہ ٹیکس کا پیسہ ہے, 22 کروڑ سوری, تو اس پیسے سے میں پانی بھی کیوں پیوں. تو جب میری آخری بات آپ سے کروں گا, جب میری آپ سے پہلی ملاقات ہوئی تھی تو میں نے آپ سے 3 باتیں کرنی تھیں. ایک بات میں نے آپ سے پہلے کی تھی کہ آپ کی پارٹی کا نام انصاف ہے, آپ کیجیے کو چھڑائیں. ماشاءاللہ وہ آپ نے کام کر کے دکھا دیا, ماشاءاللہ پاکستان میں کیا, باہر بھی کیا, یہ کمال ہو گیا. دوسری بات میں نے آپ سے کی تھی سر, آپ نے کہا ہے کہ میں 1 کروڑ لوگوں کو ملازمت دوں گا. تو آپ ملازمت کے لیے جب تک اپنے اطراف میں کاروباری حضرات کو نہیں رکھیں گے, کاروباری لوگ دیکھیں, آپ ریگن کو دیکھیں اس نے کیسے کامیابی حاصل کی, ملیشیا کے سربراہ کو دیکھیں اس نے کیسے کامیابی حاصل کی. کیوں؟ ان لوگوں کو اپنے قریب رکھا کہ جو لوگ اس شعبے کے امام تھے, اور یہ حدیث پاک بھی ہے. تو میں کہوں گا کہ آپ جو ہے 1 کروڑ ملازمت جو دینا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کاروباری حضرات سے بار بار ملیں, سارے چیمبر سے ملیں, سارے فیڈریشن ملیں, شخصیات سے ملیں. انشاءاللہ یہ جو ہمارے پاس 93 ارب بلین ڈالر قرض ہے نا, یہ انشاءاللہ آپ کو کاروباری اتار دیں گے. اور آخری بات میں نہیں کرنی تھی کہ سر آپ کو اللہ تعالیٰ نے وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی کھانا کھلایا تھا, پانی بھی پیتے تھے, رہتے بھی تھے. میری خواہش ہے کہ آپ صدقہ جاریہ کریں, اور وہ ہے کہ آپ تنخواہ نہ لیں, تاکہ آپ کے بعد آنے والی جو لوگ وزیر اعظم ہیں وہ بھی تنخواہ نہیں دیں گے, پاکستان کی تاریخ بنے گی اور صدقہ جاریہ ہوگا. سر آپ بھی کچھ بولیں گے سر, آپ کچھ بولیں گے سر, بس جو ہم آئی ٹی کا کام کر رہے ہیں وہ بھی انہیں بتانا تھا کہ ہم آئی ٹی میں آپ کے ساتھ جو مل کے کام کر رہے ہیں, ہمارے پاس اس ملک کے پاس یوتھ بہت بڑی ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ یوتھ کو ایسی سورسنگ دیں جو بیٹھے کام ہو. یہ $140 بلین کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ کر رہا ہے, اور ہم نے بھی آج کلاؤڈ کمپیوٹنگ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت بڑے پیمانے پورے ملک کے ساتھ سیلانی نے پاکستان کے ساتھ کہیں ہم کام کر رہے ہیں. یہ کام ایسا ہے کہ یہ جو ہماری اس وقت 17-18 ہزار بچہ سیلانی ویلفیئر کرا رہا ہے صدر پاکستان کے ساتھ مل کے, یہ بچہ جو ہے انشاءاللہ آگے بڑھ کے 30,000 ہو جائے گا. اور ہمارے حضرت نے اس چیز کا اندیا دیا, اور ہماری ایک سوچ ہے, کوشش ہے کہ جو $93 ارب ملک کے اوپر قرضہ ہے یہ انشاءاللہ سیلانی اتار دے گا. سیلانی کے نیت کی ہے ڈالر کی ایڈ ایکسپورٹ کر سکتا ہے, ہم کیوں نہیں کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو بشیر صاحب آپ کو اور سیلانی ٹرسٹ کو مبارک دیتا ہوں. مبارک اس لیے دیتا ہوں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ کا کام ہے, اور یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اس طرف لگ جائیں. تو وہ خود ہی جانتے ہیں, کیونکہ اللہ آپ کے دل میں سکون پیدا کرتا ہے جب اللہ کا کام کرتے ہیں. اور میں جب سے شوکت خانم بنانا شروع کیا تو میرا واسطہ پڑا ان لوگوں سے جو خوش قسمت لوگ تھے, جو قرآن میں اللہ کہتا ہے نا کہ ان کے راستے پہ لگا. ہم نماز سورۃ فاتحہ میں نماز جو پڑھتے ہیں, ہم یہی اللہ سے مانگتے ہیں نا ایک چیز, کہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تجھے نعمتیں بخشی, ان کے نہیں جو دوسرے راستے پہ اپنی تباہی کے راستے پہ چلے گئے. تو جو لوگ اللہ کے راستے میں انسانیت کی خدمت کرتے ہیں وہ اس راستے پہ ہوتے ہیں جو اللہ اپنی نعمتیں بخشتا ہے, ان کو خوشیاں دیتا ہے, سکون دیتا ہے. تو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں, اس کا زبردست کام کر رہے ہیں آپ, یہ جو آپ لنگر چلوا رہے ہیں. اور اب ہم نے فیصلہ کیا ہمارے احساس پروگرام, جو کہ سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا غربت کم کرنے کا پروگرام ہے, آج تک کبھی اتنا پیسہ نہیں کسی گورنمنٹ نے لگایا, اس میں سے ہم حصہ آپ کو انشاءاللہ دیں گے. جو 126
112 لنگر یہ پہلے فیز میں. اور ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہر ان علاقوں کے اندر جدھر لوگوں کو جدھر بھوک ہے, جدھر مزدور ہے, روزگار نہیں مل رہا, ہر ان علاقوں کے اندر انشاءاللہ ایکسپینڈ کرتے جائیں گے لنگر, جب تک کہ ہمارے ملک میں کاروبار جو آپ نے بات کی شروع نہیں ہوتا, ہم انڈسٹری روزگار نہیں ملتا. یہ جو تھوڑا مشکل وقت ہے اس میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ لوگ بھوکے نہ رہیں. میں جو آپ نے مدینہ کی ریاست کی بات کی, دیکھیں مدینہ کی ریاست کے اوپر ہم نے پورا اپنی یونیورسٹیز کے اندر پی ایچ ڈی پروگرامز رکھیں گے تاکہ لوگوں کو بتائیں تو صحیح مدینہ کی ریاست کیا تھی. لوگوں کو, عوام لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. مدینہ کی ریاست کے اندر ایک فیصلہ کیا گیا ریاست میں کہ وہ شروع میں تو بہت برے حالات تھے نا وہاں, کہ ہم نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لینی ہے جس کو کہتے ہیں فلاحی ریاست. اب یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے لوگوں کے لیے, یہ ایک راستے پہ انسان لگتا ہے جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں دکھایا. مدینہ کی ریاست ان کی سنت تھی, جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ کیسے ہم نے ایک ریاست چلانی ہے, وہ مدینہ کی ریاست تھی. اس کے اندر ہمیں کیا چیز سامنے آئی کہ اگر ریاست کے حالات بھی برے ہیں, پیسے بھی نہیں ہیں, لیکن اللہ چاہتا ہے ہم اس راستے پہ لگیں, وہ راستہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا. تو اس میں احساس ہوتا ہے ایک کمزور طبقے کا, ریاست احساس کرتی ہے, کوشش کرتی ہے, کامیابی اللہ دیتا ہے. یہ ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہم کوئی بہت بڑی چیز ہے. یہ اگر میں کہوں نا میں نے کامیابی لی, یہ تکبر ہے جو اللہ کو سب سے برا لگتا ہے. تو ہم نے اس راستے پہ لگنا ہے اور پھر اللہ برکتیں ڈالتا ہے ریاست میں. ہماری جو آج برے حالات ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے غریب ہوتا جا رہا ہے, امیر ہوتا جا رہا ہے. سارا ٹیکس غریب کے اوپر مہنگائی کر کے اکٹھا کرتے ہیں, پیسے والے لوگ ٹیکس نہیں دیتے. اس سے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں اور اس نظام کے اندر اللہ کی برکت نہیں آتی. ہم اس کو الٹا کر رہے ہیں. ہم اگر کاروبار طبقے کی بھی مدد کریں گے اس لیے کہ پیسہ وہ جنریٹ کریں, اس سے ہمارا ٹیکس اکٹھا ہو, وہ ہم کمزور طبقے پہ خرچ کریں, جو چائنا نے کیا. انہوں نے جو ویلتھ کریٹ کی, جو پیسہ بنا, وہ پھر انہوں نے غربت کم کرنے کے لیے کیا. تو ہمارا بالکل وہی ہے کہ ہم کاروبار طبقے کی پوری مدد کر رہے ہیں. کبھی انڈسٹری کی اس طرح مدد نہیں کسی حکومت نے کی جو ہم کر رہے ہیں. پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا کاروبار طبقہ, ہمارے بزنس کمیونٹی پیسہ بنائے, نفع بنائے, اور پھر اس میں سے ہم ٹیکس اکٹھا کریں اور خرچ کریں اپنے نیچے طبقے کا. یہ ہمارا موٹا اصول ہے. لیکن ریاست کی انشاءاللہ جو یہ جدوجہد شروع ہے وہ یہ ہے کہ ہم نچلے طبقے کو اٹھانے کے لیے جس طرح احساس پروگرام ہے, اس میں بڑے اور بھی چیزیں ہیں. روزگار کی ہم قرضے دے رہے ہیں بچوں کو, اور ہم خواتین کے لیے, گاؤں کے لیے ہم پورا پروگرام بنایا ہوا ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے نظر آئے گا. اور یہ ایک ملک جو ہم نیا پاکستان کہتے ہیں, نیا پاکستان ہوگا یہ ایک فلاحی ریاست جو ابھی تک نہیں ہوئی. میں صرف لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ لوگ کئی دفعہ صبر نہیں ہوتا لوگوں میں. 13 مہینے ہوئے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی کدھر ہے نیا پاکستان. ان کو پھر سے, کیونکہ ہم مدینہ کی ریاست کی مثال دیتے ہیں, ہمارے لیے تو وہ آئیڈیل ہے. مدینہ کی ریاست پہلی دن نہیں بن گئی تھی, جدوجہد شروع کی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ دکھایا تھا. وہ آہستہ آہستہ لوگ چینج ہوئے تھے, ذہن بدلے تھے. قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش. لوگ بھی تبدیل ہوئے, ذہن بھی تبدیل ہوئے, اور آہستہ آہستہ چینجز آئے. شراب بھی جب اللہ نے ختم کی تو 3 فیزز میں کی. پہلی دفعہ نہیں, غلامی ختم کی. انہوں نے ایک دم نہیں کہا کہ غلام ختم, انہوں نے کہا پہلے فیملی ممبر کی طرح رکھو, اور پھر اگر تو ہم غلام کو چھوڑتے ہیں تو بڑا ثواب ہے. یعنی فیزز میں کی ہے. یہ بھی ملک بدلے گا. یہ جو 70 سال سے ہم غلط طرف لگے ہوئے ہیں, یہ آپ دیکھیں گے چینج کیسے آتا ہے. اور چینج یہاں آئے گا, یہ ہم برکت آئے گی ہماری ریاست میں جب ہم اپنے کمزور طبقے کی مدد کریں گے. جس طرح یہ آپ کا ٹرسٹ ہے, جس طرح پناہ گاہ ہیں, ہسپتالوں کے اندر چینج لے کے آ رہے ہیں,
جس طرح کہ ہم نے یہ پولیس کا نظام آہستہ آہستہ چینج کر رہے ہیں تاکہ تھانوں میں نہ ظلم ہو، ہر جگہ جدھر عام آدمی کی زندگی بہتر ہوگی. اور یہ جو لنگر ہم کھول رہے ہیں، مجھے اس کی خاص خوشی اس لیے ہے کہ جو سب سے زیادہ ایک ریاست میں بے برکتی آتی ہے جب کہ لوگ بھوکے سوں، اس لیے مجھے بڑی خوشی ہے یہ ہم شروع کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ پہلے تو 112 ہیں اور یہ بڑھاتے رہیں گے جب تک کہ یہاں روزگار لوگوں کو نہیں ملتا، یہاں کاروبار نہیں چلنا شروع ہوتا. میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں. اور میں ثانیہ آپ کو پھر سے مبارک دیتا ہوں جو آپ نے بڑا زبردست پروگرام بنایا ہے احساس کا، جس میں بڑی اور چیزیں ہیں. اور یہ آہستہ آپ ہر مہینے دیکھیں گے ہم نئی چیزیں لے کے آئیں گے جس سے ہم اپنے نچلے طبقے کی مدد کریں. 112 ہم نے انیشیلی اعلان کیا ہے، ٹارگیٹ 1200 اور 112 تو چلا گیا. آپ کو بتایا گیا کہ 9 دن میں ہم نے ریڈی کیا ہے. یہ زمین کی 9 دن میں ہم نے پورا بنا دیا. 100 لنگر آلریڈی چل گئے ہیں پہلے ہمارے سیلانی کے، 100 سے زیادہ جو ہے نا لنگر کھانے چل گئے ہیں. 70,000 ڈیلی جو 18,000 بچے IT پڑھ رہے ہیں، ہاؤسنگ میں کام ہو رہا ہے. ہاؤسنگ میں ہمارا بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ بادشاہ کریمہ مہربان رحمان، وطن عزیز پاکستان جو ہے اس کے لیے تقریباً 90 برس تک قربانی دی گئی اور لاکھوں لاکھ لوگوں نے جانیں دیں، پھر یہ ہمارا وطن ہمیں ملا اور یہ ریاست مدینہ کے لیے ملا تھا. اے اللہ تیرے کروڑا احسان. اب ہمارے ملک میں یہ جملہ عام ہوتا جا رہا ہے، ریاست مدینہ. جب ہر زبان پر یہ لفظ آ رہا ہے تو اے اللہ ایسا کر دے کہ اسے واقعی ریاست مدینہ بنا دے. یہاں کوئی شخص بھوکھا نہ سوئے، کوئی شخص بغیر چھت کے نہ رہے، کوئی بغیر علاج کے نہ رہے. وہ بچے جو صبح بھوکے اسکول چلے جاتے ہیں، پروردگار وہ کوئی بھوکے اسکول نہ جائیں. پاکستان کا مقام بلند ہو، مرتبہ بلند ہو، پاکستان کی عزت میں اضافہ ہو. ہمارا گرین پاسپورٹ جو ہے دنیا میں جس بھی ایئرپورٹ پہ جائے اس کی قدر کی جائے، پاکستان کی جو قدر ہے اس میں اضافہ ہو جائے. پاکستان کی کرنسی کا جو نقصان ہوا ہے اس میں بھی اللہ کامیابی عطا فرما، ہماری معیشت کو بحال فرما. سارے مزدوروں کو، کاریگروں کو، ہنرمندوں کو، بے ہنر لوگوں کو سب کو روزگار ملے. اور اے اللہ ہمارے کشمیری مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، کشمیری قیدیوں کو رہائی عطا فرما. ہمارے خان صاحب عمران خان صاحب نے جو ایک تصور دیا ہے اور جو یہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ان کا تو نے انتخاب کیا ہے. یقین جب انتخاب کیا تو ان کو کام کرنے کا موقع بھی عطا فرما. اور یہ 5 سال کے لیے نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جب تک دم بے دم ہے یہ وطن عزیز کی خدمت کریں اور ایسی خدمت کریں کہ یہ قیامت تک کا صدقہ جاریہ بنے. الہ العالمین ان کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس لنگر خانے کو اور مزید جو لنگر خانے کھلیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کے لیے، ہمارے لیے، ہماری مطلب بہنوں کے لیے، سب کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنا. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا سید. ہمارا نصاب ہے یہ. وزیر اعظم عمران خان گفتگو کر رہے تھے اور جہاں ان کا کہنا تھا کہ ہمیں کمزور طبقے کی ذمہ داری لینا ہوگی. احساس پروگرام غربت ختم کرنے کے لیے سب سے بڑا پروگرام ہے. لنگر خانے شروع کرنے پر میں بہت خوش ہوں. کئی سالوں سے غریب تر اور امیر تر ہوتا گیا. لنگر پروگرام غریب اور مزدوروں کے علاقوں میں بھی پہنچایا جائے گا. وزیر اعظم عمران خان جنہوں نے آج احساس سیلانی لنگر اسکیم کا افتتاح کر دیا ہے اور احساس سیلانی لنگر اسکیم کے تحت نادار افراد کو 2 وقت کا کھانا مفت فراہم کیا جائے گا. وزیر اعظم کا کہنا یہ تھا کہ لوگوں کے بھوکے سونے سے ریاست میں بے برکتی ہو جاتی ہے. چاہتے ہیں کہ امیر طبقے سے ٹیکس لے کر غریبوں پر خرچ کیا جائے.